میری باتیں سن کر وہ شاید کسی ضبط سے گزر رہا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میرے موبائل پہ کال آنے لگی۔ کال اذلان کی تھی۔ میں نے نمبر دیکھا تو ایک استہزائیہ مسکراہٹ میرے چہرے پہ سج گئی۔ کس بات کی بے چینی تھی اسے؟ کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا؟ اب تو میں خود کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، تو کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ پہلے تو خود کہتا تھا جب چاہو گی طلاق دے دوں گا، تو اب کیا تکلیف تھی؟ کیوں طلاق کے نام پہ لال پیلا ہو رہا تھا؟ مسلسل اس کی کالز آ رہی تھیں اور میں جان بوجھ کے ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا یوں بار بار فون کاٹنا اسے اس وقت کتنا غصہ دلا رہا ہوگا۔ اس کے واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے تھے کہ اجیا کال اٹھاؤ، اگر میرے ہاتھ سے مرنا نہیں چاہتی تو۔ میں نے پھر بھی کال نہیں اٹھائی۔ پورا دن اس کی کالز میسیجز آتے رہے۔ رات کو جب وہ آفس سے واپس آیا تو بے تحاشا غصے میں تھا۔ نور نے کھانے کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگا مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بے تحاشا غصے میں ہے اور رات کا شدت سے انتظار کر رہا ہوگا۔ آج میں نے کمرے کے دروازے کو لاک کیا تھا اور لائٹ بند کر کے سو گئی تھی۔ رات کو دروازے کی دستک کی آواز مجھے آتی رہی، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح تک اذلان کا غصے سے برا حال تھا۔ اگلی رات کو بھی میں دروازہ لاک کر کے بیٹھی رہی۔ رات کو علی رونے لگا۔ میں اسے فیڈر پلا کے سلا چکی تھی۔ جب مجھے یہ لگا کہ کمرے کی بیرونی جانب کھلنے والی کھڑکی پہ کوئی ہے، میں نے علی کو بیڈ پہ لٹایا۔ جیسے ہی کھڑکی کی جانب بڑھی تو تب تک وہ میرے کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ یوں چوروں کی طرح بھی میرے کمرے میں آ سکتا ہے۔ اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کے میں گھبرائی۔ میں نے کہا اذلان، وہ میں نے ابھی یہی کہا تھا جب اس نے میری کلائی پکڑی اور کہنے لگا میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ کیا سمجھتی ہو مجھے؟ میں پاگل ہوں جو صبح سے تمہیں کال پہ کال کیے جا رہا تھا؟ میں نے کہا میں تمہارے حکم کی غلام نہیں ہوں، سمجھے؟ اور تم ہی نے کہا تھا جب میں تم سے طلاق مانگوں گی تم مجھے دے دو گے۔ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ میری بات سن کے کہنے لگا اب نہیں دے سکتا اور نہ ہی دوں گا۔ میں نے کہا کیوں، اب کیوں نہیں دے سکتے؟ کہنے لگا میرا بچہ میرے گھر میں رہے گا اور تم اسے پالو گی، یہی کہا تھا نا تم نے؟ میں نے کہا بات صرف علی کی ہے اذلان۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لو اپنا بیٹا، اسے نور پال لے گی، مجھے طلاق دے دو۔ میری بات سن کر کچھ دیر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا طلاق کیوں چاہیے تمہیں؟ تمہیں تو کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کرنا تھا، پھر اب کیا؟ شادی کر کے کیا کرو گی اجیا؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو پہلے ہی ایک عورت کو چھوڑ چکا ہے۔ جو ایک عورت کو نہیں بسا سکا وہ تمہیں بھی نہیں بسائے گا۔ میں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں تم کیا چاہتی ہو، آج اور ابھی تمہاری وہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے 1 سال 2 ماہ بیت گئے ہیں، تم بھی کب تک صبر اور برداشت کرو گی؟ آخر میری قربت کی تم بھی حقدار ہو، میری بیوی ہو، فطری سی بات ہے۔ آج کل جذبات تنگ کر رہے ہوں گے، تمہیں میرے بغیر چین نہیں آتا ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا مجھے ایسا کوئی حق نہیں چاہیے۔ اذلان کہنے لگا ساری لڑائی ہی اسی بات کی ہے جانے من، میری محبت کو مس کر رہی ہو، اسی لیے تو ایسی باتیں کر رہی ہو تاکہ میں طیش میں آ جاؤں، غصے میں پاگل ہو جاؤں اور پھر بے قابو ہو کے تمہارے پاس آؤں۔ اٹس اوکے، سمجھ میں آتا ہے مجھے یہ جو تمہارے اندر تڑپ ہے وہ کس بات کی ہے۔ نور کے ساتھ میری قربت تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری کیفیت کو۔ میں نے کہا اذلان دیکھو میرے قریب مت آنا، مجھے تم سے کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ لیکن وہ لائٹ بند کر چکا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ تک لے آیا۔ کہنے لگا دوسری شادی کر کے کیا کرو گی؟ وہ تمہیں 2 وقت کی روٹی اور 4 جوڑوں کے علاوہ اپنا حق بھی تو جتائے گا۔ اجیا وہ قربت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہاری سنگت، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا، میں اسے خوف سے دور کرنے لگی۔
اس کے کشادہ سینے پہ مکے مارنے لگی۔ میں نے کہا تم انسان نہیں ہو، جانور ہو، میرے ساتھ صرف حیوانیت کر سکتے ہو، محبت تو نور کے ساتھ کرتے ہو، مجھے نہیں چاہیے تمہاری سنگت۔ کہنے لگا اچھا تو اس بات کی تکلیف ہے کہ میں نور پر اپنی محبت نچھاور کرتا ہوں اور تم پر نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا لہجہ خمار آلود ہونے لگا۔ کہنے لگا محبت چاہیے تمہیں، چلو آج صرف محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت، آئی ہیٹ یو۔ وہ کہنے لگا جھوٹ مت بولو اجیا، یہ نفرت نہیں ہے، یہ جیلسی ہے، اور جیلسی محبت میں ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہہ کیوں نہیں دیتی مجھ سے کہ محبت کرنے لگی ہو؟ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ میں نے کہا نہیں کرتی میں تم سے محبت، ایک ایسے شخص سے جو مجھے سب کے سامنے بیوی ہی نہ کہہ سکے۔ تم مرد ہو ہی نہیں، ڈرتے ہو نور سے، اس لیے کہہ رہی ہوں چھوڑ دو مجھے اذلان۔ عورت عزت چاہتی ہے معاشرے میں، اپنی جائز رشتے کی پہچان چاہتی ہے جو تم مجھے نہیں دے سکتے، کیونکہ میں تمہارے لیے بدلے کا سامان تھی۔ میں شاید ضبط کر کر کے تھک چکی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تھوڑا وقت دو مجھے، میں نور کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، تم بس مجھے چھوڑ دو۔ میری بات پہ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا اچھا تو یہ ضد ہے تمہاری؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو اجیا، اذلان شاہ اپنی چیز کسی دوسرے کے پاس کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور میری ہی رہو گی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، کل تک تو تم مجھے طلاق دینے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگا تب بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس تمہارا ضبط آزما رہا تھا۔ میں نے کہا آزما لیا، اب اپنے ضبط کے امتحان کے لیے تیار رہو۔ میں نے بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا کیا کرو گی تم؟ میں جب تمہیں طلاق دوں گا ہی نہیں تو کیسے کرو گی نکاح؟ کر ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، ورنہ چلا چلا کے نور کو بلا لوں گی۔ کہنے لگا یہ نور کا ڈراوا مجھے مت دیا کرو، بتا دوں گا اسے بھی۔ میں نے کہا اس کے بعد تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی۔ اذلان شاہ وہ چپ ہو کر یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گی۔ کہنے لگا دیکھ لوں گا اسے بھی اور تمہیں بھی، فی الحال اپنے دماغ سے طلاق کا خناس ختم کرو، کوئی طلاق نہیں ہوگی تمہیں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں بیڈ پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ اگلے روز میں نے رات کے کھانے پر نور سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر اذلان مجھے غصے سے دیکھنے لگا، البتہ نور بہت خوش ہو گئی۔ میں نے کہا عدت پوری ہوتے ہی میں نکاح کر لوں گی۔ نور کہنے لگی میں ابھی یہ خوشخبری اپنے گھر والوں کو سنا کے آتی ہوں۔ وہ فوراً سے اوپر چلی گئی۔ اذلان کہنے لگا اجیا یہ کیا نیا تماشا ہے؟ میں نے کہا روک سکتے ہو تو روک لو، کرو اعتراف اب نور کے سامنے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، یا پھر اپنے سامنے مجھے کسی اور کی دلہن بنتے ہوئے دیکھو۔ وہ کہنے لگا بنا طلاق کے تم نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کہا میں کر لوں گی، یا پھر تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اعتراف کر لو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے روز ہی نور کی والدہ اور بہنیں آ گئیں۔ اذلان کی غصے سے بری حالت تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، عدت کی مدت بھی ختم ہو چکی تھی، نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ ان دنوں اذلان بہت سگریٹ پینے لگا، شاید اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا۔ سادگی سے نکاح ہونا تھا، لیکن پھر بھی نور نے مجھے فینسی میکسی پہننے کے لیے دی تھی۔ میں تیار ہو گئی، لیکن اندر سے مطمئن تھی کہ وہ ایسا ہونے نہیں دے گا۔ اذلان ان دنوں اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکا تھا، شیو بڑھ چکی تھی، سگریٹ پینے لگا تھا، میرے نکاح پہ بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ نور اسے کہہ کہہ کے تھک چکی تھی کہ تیار ہو جائے۔ میں بالکل تیار اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب لاؤنج میں شور کی آواز آئی۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیوں چپ تھا وہ؟ بتا کیوں نہیں دیتا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں؟ کچھ ہی دیر بعد نور میرے کمرے میں آئی، خود بھی تیار تھی، مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی جہاں نکاح خواں بھی موجود تھا، نور کا بھائی بھی، اس کے گھر والے بھی، اور اذلان بھی بیٹھا تھا۔ وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ ہی جا رہا تھا۔ نور نے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ بٹھا دیا، نکاح خواں نے نکاح شروع کروا دیا۔
اس وقت اذلان کی بے چینی عروج پر تھی۔ ایک دم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا۔ نور کہنے لگی اذلان یہ کیا تماشا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا تماشا ختم کرنا چاہتا ہوں، روز روز کے ڈرامے بازی سے تنگ آ گیا ہوں۔ نور اجیا میرے دوست کی نہیں میری بیوی ہے، علی میرا سگا بیٹا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نور اور اس کے گھر والے حیرت سے اذلان کو دیکھنے لگے۔ اس کا بھائی اذلان سے جھگڑنے لگا، البتہ نور گم سم کھڑی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی کس کی اجازت سے تم نے دوسری شادی کی؟ نور کی اجازت کے بغیر تم کیسے اس پر سوکن لا سکتے ہو؟ وہ اپنی ساس سے کہنے لگا اجیا میری پہلی بیوی ہے اور دوسری آپ کی بیٹی ہے، مجھے دوسری شادی کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ نور کو اپنے ساتھ لے جانے لگے اور وہ رو رہی تھی۔ اذلان کہنے لگا نور تم نہیں جاؤ گی، یاد رکھنا اگر میرے گھر سے قدم باہر نکالا تو تمہارے لیے واپسی کے دروازے بند کر دوں گا۔ وہی دھمکیاں جو ابھی تک مجھے دیتا آ رہا تھا آج نور کو دے رہا تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی چلو نور، اس شخص کے ساتھ ہم تمہیں رکھیں گے بھی نہیں، یا تو یہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے گا یا تمہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ لیکن نور نہیں گئی، کہنے لگی اسے نہیں چھوڑے گا یہ شخص، مجھے یہی ڈر تھا، مجھے اسی بات کا شک تھا۔ میں نہیں جاؤں گی امی، آپ جائیں۔ نور کی والدہ واپس چلی گئی۔ نور وہیں لاؤنج میں گھٹنوں کے بل بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے اس وقت نور کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ باہر اذلان نور کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاتھ مت لگاؤ مجھے پہلے ہی شک تھا، جس طرح تم علی کو والہانہ طریقے سے پیار کرتے تھے، اجیا کی فکر کرتے تھے، ہر بات پہ اجیا اجیا کرتے تھے، میرا دل بھی کبھی گھبرانے لگتا تھا اذلان۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، مجھے ذاتی طور پہ اجیا سے کوئی پرخاش نہیں ہے، لیکن میں نہیں رہ سکتی، میں اسے تمہاری بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میرے بس میں نہیں ہے اذلان، میں کسی صورت میں اجیا کو تمہاری بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی، اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ کہنے لگا دیکھو تم اس وقت زیادہ ہی پریشان ہو رہی ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تم اس چیز کو قبول کر لو گی، جیسے تم میری بیوی ہو ویسی اجیا بھی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ بات اس نے چلا کر کہی تھی، اسے چھوڑنا پڑے گا، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی اور نہ اپنی زندگی میں، اور تمہارے ساتھ تو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اذلان اسے بہلا پھسلا کے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ جانتی تھی کہ اب نور اسے اتنی چھٹی نہیں دے گی کہ وہ رات کو یہاں پر آ سکے۔ اب تو اس کا ہاتھ پکڑ کے سویا کرے گی کہ کہیں اس کی غفلت بھری نیند میں اس کا شوہر اس کے پاس سے اٹھ کے اپنی پہلی بیوی کے پاس نہ چلا جائے۔ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ہر عورت ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس بھری اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایک عورت میرے اندر بھی موجود ہے جو آج سب کے سامنے اسے مجبور کر چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ قائم شدہ رشتے کو تسلیم کرے۔ اگلی صبح جب میں ناشتے کے لیے باہر آئی تو نور کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میرے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ ناشتہ لگاتی، وہ کہنے لگی پلیز آپ اپنے کمرے میں ناشتہ کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ وہیں رہا کریں، یہ میرا گھر ہے اور اذلان میرا شوہر ہے، کسی غلط فہمی کا شکار مت رہیے گا کہ میں اس کا بٹوارا کروں گی۔ میں نے کہا تو اپنے شوہر سے کہو مجھے چھوڑ دے، مجھے نہ تمہارا گھر چاہیے نہ تمہارا شوہر، یہ دونوں چیزیں تمہیں مبارک ہوں۔ میری بات سن کے وہ مجھے کچھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک پلیٹ میں آملیٹ ڈالا، سلائس رکھے، چھوٹی سی ٹرے پکڑی، اس میں چائے کا کپ رکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ اذلان اس وقت تک نیچے نہیں اترا تھا۔ میں جب کچن میں دوپہر کو کھانا بنانے کے لیے گئی تو نور نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، کہنے لگی کھانا میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا شوق سے بناؤ، لیکن اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنانا، مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لی،
وہ ابھی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ جب مجھے اذلان سے محبت نہیں تھی تو پھر شادی کیوں کی؟ میں نے کہا اپنے میاں سے پوچھ لو، اگر وہ تمہیں سچ بتا دے تو۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لی، اسے کہا کہ دیکھو، مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، لیکن بے فکر رہو، وہ شخص نہ تو کل میرا تھا نہ آج میرا ہے، اور نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ وہ کبھی میرا ہو۔ میں اس کے لیے صرف بدلہ تھی، اور اب صرف ضد ہوں۔ وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا کہ کہیں میں سکون کی زندگی نہ جی لوں۔ وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ میں نے کہا جو اس کی آنکھوں میں محبت ہے وہ اسے اپنے بیٹے کے لیے ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ مجھ سے یہ کہنے لگا ہے کہ میں اپنی چیز کسی کو بھی نہیں دیتا، وہ صرف میری رہتی ہے، یعنی میں اس کے لیے ایک چیز کے برابر ہوں۔ وہ مجھے انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جیسا سلوک اس نے میرے ساتھ شادی کے نام پہ کیا ہے نا، وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، اسے صرف تم سے محبت ہے۔ وہ جب میرے سامنے آتا ہے میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے اس سے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نور چپ سی ہو گئی۔ میں نے کھانا بنا کے چولہا بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اذلان کی دی ہوئی ہر اذیت دوبارہ سے یاد آنے لگی۔ میں رونے لگی۔ پہلی بار مجھے جواد یاد آیا۔ کاش میں نے ہمیشہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کیا ہوتا تو آج میری زندگی بھی اچھی ہوتی، اپنا گھر ہوتا، اپنا شوہر ہوتا، یہ بٹا ہوا انسان میری زندگی میں نہ ہوتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں نور بھی گزرے۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتی تھی کیا نہیں، لیکن میں اس کی زندگی میں تکلیف نہیں بننا چاہتی تھی۔ رات کو اذلان کے آنے سے پہلے پہلے میں اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی، لیکن جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ایک شور برپا ہوا۔ کہنے لگا نور، کھانا کیسا بنایا تم نے؟ آج ذرا بھی ذائقہ نہیں ہے، روز تو اتنے مزے کا ہوتا ہے۔ نور کہنے لگی اس لیے کہ روز اجیا بناتی ہے، میں نہیں بناتی، لیکن آج کے بعد میں بناؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا تم کیوں بناؤ گی؟ مجھے اس کے ہاتھ کے ذائقے کی عادت ہو چکی ہے، اس لیے کھانا وہی بنائے گی۔ نور کہنے لگی جب وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو تم نے کیوں اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ کس بات کا بدلہ لے رہے ہو اس سے؟ وہ کہنے لگا نور شٹ اپ، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اپنا دماغ درست کر لو، یہ نہ ہو میرا ہاتھ تم پہ اٹھ جائے۔ میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں، تم نے صرف میرا ایک روپ دیکھا ہے، دوسرا نہیں دیکھا۔ کوشش کرو کہ میں تمہیں اپنا دوسرا روپ نہ دکھاؤں۔ وہ کہنے لگی وہی روپ جو تم نے اجیا کو دکھایا تھا۔ ایسا کیا کیا تھا تم نے اس کے ساتھ کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے؟ کہنے لگا محبت کرتی ہے، اس بے وقوف کو پتہ نہیں ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ نور کہنے لگی وہ نہیں کرتی تم سے محبت۔ اذلان کہنے لگا نور میں ایک بات تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں، میں اجیا کو کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں۔ اسے تم میری ضد سمجھ لو، بدلہ سمجھ لو یا محبت سمجھ لو، تمہاری مرضی ہے، لیکن وہ یہاں میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی اور جانے میں تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ اس لیے جتنی جلدی تم آپس میں اتفاق کر لو زیادہ بہتر ہے، اور کل سے کھانا اجیا بنائے گی۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ کہنے لگا آج رات اس کے کمرے میں جاؤں گا، اس لیے کوئی بھی تماشا لگانے کی کوشش مت کرنا۔ بڑے سخت لہجے میں وہ اس سے یہ کہہ رہا تھا۔ اس کی یہ بات میری جان نکال گئی۔ میرا نوالا تو جیسے حلق میں اٹکنے لگا۔ نور شاید کھانا چھوڑ کے جا چکی تھی، کیونکہ کرسی کھسکنے کی آواز آئی اور نور کے رونے کی، سیڑھیاں چڑھنے کی۔ میں نے بمشکل کھانا ختم کیا۔ علی بھی فیڈر پی چکا تھا۔ میں خالی برتن کچن میں رکھنے گئی تو وہ باہر اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے اپنے برتن دھوئے اور کمرے میں جانے لگی۔ کہنے لگا اجیا، جو جوڑا تم نے چند دن پہلے اپنے نکاح کے لیے پہنا تھا آج وہ پہن لینا، اس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بڑے حق جتانے والے انداز میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں بہت پریشان تھی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اب تو اسے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔
میں تیار نہیں ہوئی تھی لیکن کمرہ بھی لاک نہیں کیا تھا۔ آج دل ایک عجیب سی لے میں دھڑک رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے کمرے میں آیا لیکن میں اس کی طرف نظریں بھی نہیں اٹھا پائی۔ اس نے کمرہ بند کیا، کمرے کی کنڈی لگائی، کہنے لگا تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹی۔ کہنے لگا جاؤ تیار ہو کے آؤ، بالکل ویسی تیار ہونا جیسی اس دن نکاح پہ ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر نور نے ڈرامہ نہ کریٹ کیا ہوتا تو میں وہ رات تمہارے ساتھ گزارتا۔ چلو اٹھو تیار ہو کے آؤ۔ میں ویسے ہی بیٹھی رہی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مت ہو تیار، ایسے بھی اچھی لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ کہنے لگا جب تم سے نکاح کیا تھا اس وقت میرے دماغ پہ پاگل پن سوار تھا، لیکن اب میں رشتے کو ویسے ہی نبھاؤں گا جیسے نبھانے کا حق ہے۔ اس نے ڈبیا میں سے ایک چین لاکٹ نکالا جس میں اذلان لکھا تھا۔ ایسا ہی چین لاکٹ میں نے نور کے گلے میں بھی دیکھا تھا۔ اس نے وہ چین میرے گلے میں پہنا دی، لیکن اسی وقت بری طرح سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی، نور کے چلانے کی آواز آئی۔ اذلان کے ساتھ ساتھ میری بھی رنگت اڑ کے رہ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور اوپر کا زینہ چڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے آئی۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، چیزیں توڑ رہی تھی۔ کہنے لگی میں نہیں کر سکتی برداشت، اذلان میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بانٹ سکتی، میں اپنی جان لے لوں گی۔ نور کا کمرہ بند تھا۔ اذلان اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگی نہیں کھولوں گی، جاؤ جا کے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ سہاگ رات مناؤ، میں اپنی جان لے لوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا دروازہ کھولو۔ میں بھی دروازے کے پاس آ گئی، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا پلیز نور دروازہ کھولو، مجھے نہیں چاہیے تمہارا شوہر، رکھو اپنے پاس، خدا کے لیے اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، دروازہ کھولو۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ پورے پاؤں کانچ لگنے سے خون سے بھر گئے تھے۔ یہ دیکھ کے اذلان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، بیڈ تک لے کر آیا، مجھ سے کہنے لگا جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کے آؤ۔ میں فٹافٹ سے باکس لے کے آئی، کمرے کا کانچ ایک سائڈ پہ کرنے لگی۔ وہ اپنے پورے پاؤں زخمی کر چکی تھی۔ اس نے کہا پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ نور کہنے لگی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اذلان، میں نہیں بانٹ سکتی تمہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ میں فرسٹ ایڈ باکس اس کے کمرے میں رکھ کے باہر آ گئی۔ اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ میرا اس گھر میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اذلان نے اچھا نہیں کیا تھا، یا تو مجھے چھوڑ دیتا یا پھر نور کو نہ اپناتا۔ بہت مشکل ہوتا ہے 2 بیویوں کو رکھنا، کوئی عورت سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ میں نے کر لیا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ نور بھی کر لے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے نور ڈپریشن کی مریضہ بن جائے یا پاگل ہو جائے، اس لیے میں نے خاموشی سے اپنا بیگ نکالا، اپنے کپڑے رکھے، سوئے ہوئے علی کو بہت پیار کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوما، اس کے رخسار کو بھی، لیکن پھر میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوپر سے ابھی بھی نور کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اذلان اسے چپ کروا رہا تھا۔ جب میں نے ٹھنڈی گہری سانس بھری اور لاؤنج سے باہر نکل گئی، مین گیٹ پہ پہنچی تو چوکیدار سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ وہ حیران تھا، کہنے لگا وہ صاحب جی۔ میں نے کہا اپنے صاحب جی سے ابھی مت کہنا کچھ بھی، بس تم چاہتے ہو نا نور بی بی کو کچھ نہ ہو تو خاموش رہنا، دروازہ کھولو۔ اس نے چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنا اٹیچی باہر نکالا اور باہر نکل گئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، گلی بس سنسان تھی، لیکن کچھ ہی دور مین روڈ پہ جاتے ہی مجھے رکشہ مل گیا تھا۔ میں سیدھی دارالامان چلی گئی، کیونکہ میرے لیے اب بس وہی ایک جگہ بچی تھی۔ جس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا وہاں پر 15-20 عورتیں تھیں، سب کے ذمے کام لگائے گئے تھے۔ کھانے کی ذمہ داری میں نے لے لی، کیونکہ مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا تھا۔ کام کر کے جب فارغ ہوتی تھی تو اپنے موبائل پر اسٹوریز لکھنے لگتی تھی۔ ایک الگ نام سے میں نے چینل بنا لیا، جس پہ میں ایسی اسٹوریز لکھتی تھی جن میں یہ بتایا جاتا تھا کہ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ 4 دن کی محبت انہیں کس اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔
سوشل اسٹوریز میں نے لکھنا شروع کر دی تھیں جو کہ معاشرتی ایشوز پر ہوتی تھیں، تاکہ میری کہانیاں پڑھ کے بہت سی لڑکیاں ایسی غلطی نہ کریں۔ 4 دن کی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو ذلت کے اندھیروں میں نہ دھکیلے، اپنے قلم کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیا تھا، اور اب وہی کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو میری کہانیاں پسند آنے لگی کیونکہ اس میں ایک میسج ہوتا تھا۔ میں اپنی سم بدل چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ وہ مجھ سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ اس کا بیٹا میں اس کو سونپ آئی تھی تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ اس کی کوئی چیز چھین کے لے کے جا رہی ہوں۔ لیکن یہاں آ کے احساس ہوا جیسے سینے سے کچھ غائب ہے۔ دل اپنی جگہ سے غائب تھا۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو اذلان کا چہرہ نظروں کے سامنے آنے لگتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ برا تھا، اس نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا تھا۔ جس طرح سے اس نے نکاح کیا تھا، جس طرح سے رشتہ قائم کیا تھا، مجھے اس سے نفرت ہونی چاہیے تھی، اور نفرت تھی، لیکن پتہ نہیں کیا اب جا کے میں اس سے نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ اس نے صرف میرے ساتھ نفرت نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد وہ میرے قریب نہیں آیا تھا، بنا کہے میرا خیال رکھتا تھا۔ مجھے کبھی بھی اسے یہ نہیں کہنا پڑا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میری ہر ضرورت بنا کہے پوری کر رہا تھا۔ بدلے میں دوبارہ زبردستی نہیں کی تھی۔ شادی کرنے کے بعد بھی مجھ سے غافل نہیں ہوا تھا۔ چند مہینوں میں مجھے یہ ادراک ہو چکا تھا کہ مجھے کیوں اتنی چڑ تھی اور میں کیوں اتنی جیلس تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنا نام دے، وہ اس رشتے کو سب کے سامنے لائے جو اس نے میرے ساتھ قائم کیا ہے۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، میں اسے مس کرتی تھی، اس کی محبت چاہتی تھی، اور جب وہ مجھے نہیں ملتی تھی تو مجھے غصہ آتا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آتا تھا اور بے تحاشا آتا تھا۔ جب وہ علی سے ملنے آتا تھا، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی۔ جب وہ میری طرف دیکھتا تھا میں آنکھیں بند کر لیتی تھی یا پھر مسکرانے لگتی تھی۔ وہ کہتا تھا دیکھ لو تمہارا ہی شوہر ہوں، مجھے دیکھنے پہ تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میں علی کو دیکھ رہی ہوں، تم زیادہ خوش فہمی میں مت رہا کرو، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ یہ کہہ کے میں کروٹ بدل لیتی تو ہنسنے لگتا۔ سب سمجھتا ہوں میں، علی کو دیکھ رہی تھی یا علی کے باپ کو؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر میں آنکھیں نیچے کر لیتی تھی، اپنے آپ سے انکار کر رہی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ نفرت اس سے تب تک تھی جب تک یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لے کیوں رہا ہے۔ اس کے بعد اس سے نفرت نہیں رہی تھی، لیکن اس کے بعد کون سا جذبہ تھا میں خود بھی نہیں جان پائی۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید محبت تھی۔ اس نے میری وجہ سے اپنی بہن کو کھویا تھا، اس لیے وقتی غصہ نکالنے کے بعد، نور سے شادی کرنے کے بعد، شاید اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کبھی کبھی اتنی شدت سے یاد آتا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ جی چاہتا تھا واپس چلی جاؤں، لیکن پھر نور کا خیال آنے لگتا کہ ہمیشہ اس نے میرے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اذلان کو میرے ساتھ بانٹے گی نہیں۔ روز کے تماشوں سے تو بہتر تھا کہ میں اپنے جذبات اپنے اندر ہی رکھتی۔ روزانہ مجھے علی یاد آتا، دل چاہتا وہ میرے سامنے آ جائے، میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ میرا بچہ تھا وہ۔ سو رہی ہوتی تھی تو ایک دم سے آنکھ کھل جاتی تھی، ایسے لگتا تھا وہ مصیبت میں ہے۔ میں علی کہہ کے اٹھ بیٹھتی تھی، پھر رونے لگتی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے نور کچھ مہینے میں یہ سب کچھ قبول کر لیتی۔ یہ حقیقت تھی، وقت لگتا لیکن شاید مان جاتی، کم از کم میں اپنے بچے سے تو جدا نہ ہوتی۔ پھر یہ سوچتی تھی کہ نور ایسی تو نہیں ہے کہ میرے بچے کا خیال نہ رکھے، آخر خیال تو رکھتی ہوگی۔ میں نے اس کا شوہر اسے لوٹا دیا ہے۔ 4 ماہ گزر چکے تھے جب ایک بار ملازمہ میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے انچارج بلا رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں انچارج کے ساتھ اس کے آفس میں بھی کام کروا دیا کرتی تھی، اس لیے جب میں نیچے گئی تو انچارج کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھے شخص کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ انچارج کہنے لگی کیا یہی ہے آپ کی بیوی؟
وہ کہنے لگا جی ہاں یہی ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی عجیہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں، یتیم ہیں، آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ اذلان کھڑا ہو گیا، میرے سامنے آ کر مجھے دیکھنے لگا۔ کافی بکھری بکھری حالت میں تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں پہلی بار آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا اتنی بھی کڑی سزا مت دو عجیہ، اتنی بڑی سزا کا حقدار نہیں ہوں میں۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ میں آپ کا کچھ بھی اٹھا کے نہیں لائی تھی، نہ زیور، نہ پیسہ، نہ آپ کا بچہ۔ کہنے لگا جو تم لے کے گئی ہو وہ میں تمہیں گھر جا کے بتاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کل کو میرا گریبان پکڑ کے یہ مت پوچھنا کہ علی کو کیا ہو گیا، بہت بیمار ہے وہ۔ یہ سن کے میری جان نکلی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ اذلان کیا ہوا ہے علی کو؟ کہنے لگا اپنے آپ سے پوچھو، اتنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے گئی تھی جو ماں کے علاوہ کسی کی گود کا عادی تک نہیں تھا۔ کیا سمجھا تھا تم نے کہ وہ رہ لے گا تمہارے بغیر؟ تب سے بیمار ہے، 4 مہینوں سے اس کا بخار نہیں اترتا۔ اب بتاؤ جانا چاہتی ہو یا میں چلا جاؤں؟ میں تو تڑپ کے رہ گئی۔ میں نے کہا آپ نے خیال نہیں رکھا میرے بچے کا، آپ تو کہتے تھے نور سنبھال لے گی۔ وہ کہنے لگا تم نے چلنا ہے یا میں جاؤں؟ میں نے کہا جانا ہے، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ میں رونے لگی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے آیا، گاڑی میں بٹھایا، کہنے لگا بہت خوار کیا ہے تم نے، 4 مہینوں میں نہ جانے پتہ نہیں کہاں کہاں میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ میں نے کہا علی کہاں ہے؟ کہنے لگا گھر پہ ہے۔ میں نے کہا گاڑی تیز چلائیں۔ کہنے لگا اور کتنی تیز چلاؤں؟ میں نے کہا جتنی تیز چلا سکتے ہیں چلائیں، مجھے اپنے بچے کے پاس جانا ہے۔ کہنے لگا اچھا، اب بڑی تڑپ اٹھ رہی ہے تمہیں، چھوڑ کے جاتے وقت نہیں اٹھی تھی؟ میں نے کہا اذلان پلیز، میں جانتی تھی کہ آپ علی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے اس کو لے کے نہیں آئی تھی، ورنہ آسان کام نہیں ہوتا ایک ماں کا اپنے بچے کو چھوڑ کے جانا۔ کہنے لگا میرا اتنا خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں رکھا تھا؟ کیا لگتا ہوں میں تمہارا کہ اپنا بچہ میرے لیے چھوڑ کے چلی گئی، کہ کہیں میں اپنے بیٹے کے بغیر پاگل نہ ہو جاؤں؟ بتاؤ مجھے، نفرت کرتی ہو نا تو پھر اتنی بڑی قربانی کیوں دے کے گئی تھی؟ صرف میرے لیے؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا۔ کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس، اور جو جواب تھا وہ میں دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کی۔ گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے اس نے ہارن دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی، میں نے دروازہ کھولا اور بھاگتے ہوئے اندر گئی۔ جیسے ہی لاؤنج کے اندر گئی تو نور علی کو فیڈر پلا رہی تھی۔ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی گود سے اپنا بچہ پکڑا اور اسے سینے سے لگا کے رونے لگی، اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا تمہیں؟ مما یاد آ رہی تھی؟ وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ نور میرے پاس آ گئی، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی مجھے معاف کر دو عجیہ، جذبات میں آ کر میں نے تمہارے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے علی کو بخار نہیں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، اسے کیا ہوا؟ کہنے لگی بخار رہتا تھا، اترتا ہی نہیں تھا۔ اس نے یہ بتا دیا کہ تم کتنی اہم تھی اس کے لیے بھی، اور اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا میں تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے میرے بچے کے ساتھ رہنے دو۔ وہ کہنے لگی مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے، تمہارے ساتھ میں بھی کوئی زیادتی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں علی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ویسے بھی رات ہو چکی تھی۔ کئی گھنٹے میں نے علی کو اپنی گود میں بٹھائے رکھا، اسے چومتی رہی، کبھی اس کے ہاتھوں کو، کبھی اس کے چہرے کو۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ جب اذلان میرے کمرے میں آیا، مجھے یوں علی سے پیار کرتے دیکھ کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ملا کچھ سکون؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اسے فیڈر پلانے لگی۔ کہنے لگا کس سے پوچھ کے گئی تھی گھر سے باہر؟ میں نے نظر چرائی تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا تم سے پوچھ رہا ہوں،
بڑے متوازن لہجے میں بات کر رہا تھا، غصہ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ میں نے کہا نور مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ کہنے لگا تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ کچھ وقت لگے گا اسے بھی، پھر وہ سمجھ جاتی جیسے اب سمجھ گئی ہے، لیکن تمہیں جانا نہیں چاہیے تھا۔ تمہارے جانے کے بعد علی بہت بیمار ہو گیا، اور میں تو پاگل سا ہو کے رہ گیا تھا، کبھی اسے سنبھالتا کبھی تمہیں ڈھونڈتا تھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، محبت کی بہت بری سزا دی ہے تم نے مجھے اجیا۔ یہ سن کر میں نے بے ساختہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں آنسو گرنے کو تیار تھے۔ یہ تو وہ اذلان شاہ نہیں تھا جس نے مجھے اغوا کیا تھا، جس نے مجھ سے بدلہ لیا تھا۔ بہت مختلف تھا وہ۔ علی سو چکا تھا، اس نے میری گود سے پکڑ کے اسے بیڈ پہ لٹا دیا، میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگا مجھے اپنی غلطی کا احساس اسی وقت ہو گیا تھا جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، تو میں نے بھی شاید تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ مجھے تمہیں یوں اغوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ ویسا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مرد ہوں نا، اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی زندگی میں ایک دوسری عورت کو لے آؤں گا تو کیفیت بدل جائے گی۔ تم سے بات کی، تم نے اعتراض نہیں کیا، اس وقت مجھ سے لڑ لیتی، کہہ دیتی کہ مجھ پہ سوتن مسلط نہ کرو، تو شاید میں یہ قدم اٹھاتا ہی نہیں، لیکن بس سمجھ ہی نہیں پایا۔ نور کے ساتھ زندگی شروع کر دی، بہت اچھی لڑکی ہے وہ، لیکن میرے دل میں وہ اہمیت نہیں رکھ پائی جو تمہاری تھی۔ تم نے میرا ہر ظلم، ہر زیادتی کو سہا، اف بھی نہیں کیا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر توڑنے لگی تھی۔ پھر تم پریگننٹ ہو گئی، میں نے نکاح بھی کر لیا، لیکن اپنے اندر کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں نور کے اندر بھی تمہیں ڈھونڈنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا اس کا چہرہ، اس کے نقوش تمہارے جیسے ہو جائے۔ پھر لگا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا تو شاید کیفیت بدل جائے گی۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ تمہیں بدلے کے لیے لایا تھا، اس لیے بار بار تم سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کہتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، میں خود بخود تمہاری طرف کھینچنے لگا۔ جب نور نے یہ بتایا کہ میرا بچہ اور تم کمزور ہو، اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو ہم نہ بچے کو بچا پائیں گے نہ ماں کو، تو میری جان نکل گئی تھی۔ میں نہ اپنے بچے کو کھونا چاہتا تھا نہ تمہیں، اسی لیے نور کو اس کے میکے بھیج دیا تھا۔ تمہیں ڈانٹتا رہا تاکہ تم اپنی خوراک ٹھیک کرو۔ جس وقت تمہارا آپریشن ہو رہا تھا میں اس وقت بے حد بے چین تھا، ڈر لگ رہا تھا کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن سب کچھ خیر و عافیت سے ہو گیا۔ علی سے تو میں آفس سے آتے ہوئے بھی پیار کر لیا کرتا تھا، نور کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہی ہے، لیکن رات کو 3 بجے میں تمہارے کمرے میں تمہیں دیکھنے آتا تھا۔ علی کے بہانے تمہارے ساتھ بھی رات گزارنا چاہتا تھا، اور ایسا کیوں تھا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب تم نے طلاق مانگی اور نور کے بھائی سے نکاح کرنے کا کہا، تب پتہ چلا میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تبھی سوچ چکا تھا کہ آہستہ آہستہ نور کو ذہنی طور پہ تیار کروں گا، لیکن تمہاری ضد تھی کہ فوراً سے تمہارے ساتھ قائم شدہ رشتے کو سب کے سامنے لے کے آؤں۔ تب بھی میں نے تمہاری بات مان لی کیونکہ تم نے وقت ہی نہیں دیا۔ نور کا ری ایکشن بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں جانتا تھا اسے 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا، لیکن تم چلی گئی، پیچھے میں پاگل سا ہو گیا، ہر چیز کا الزام نور کو دینے لگا۔ پہلے پہلے تو نور خوش تھی کہ تم جا چکی ہو، لیکن جب علی کو سنبھالنا پڑا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے غلطی کر دی۔ پھر میں نے بھی اس سے بات چیت چھوڑ دی، تمہارے لیے روتا تھا، بھاگتا تھا، تمہیں ڈھونڈتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسے بھی سمجھ میں آ گئی کہ تم میرے لیے کیا ہو، اس لیے وہ خود ہی مجھ سے کہنے لگی کہ کوشش کر کے اجیا کو واپس لے کے آ جائے۔ میں اب اس سے نہیں لڑوں گی، کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ علی اس سے سنبھلتا ہی نہیں تھا۔ آج بھی علی کو بخار ہونے لگا اور میں سارا غصہ نور پہ نکالتا تھا کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمام ہاسپٹلز، ہاسٹلز،
یہاں تک کہ تمہارے گھر والوں تک سے پوچھ لیا۔ میں تمہیں پروانوں کی طرح سے ڈھونڈنے لگا۔ 4 مہینے میں نے تمہیں اس شہر میں ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور آج تم ملی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ پھر میرے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے منہ سے لگا لیا، کہنے لگا بہت محبت کرتا ہوں تم سے، پلیز اب مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا۔ میں کہاں جا سکتی تھی، کیونکہ محبت تو میں بھی اس سے کرنے لگی تھی۔ اذلان نے میرے گھر والوں سے بھی جا کر معافی مانگ لی تھی۔ انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے مجھ سے جو بھی نکاح کیا تھا زبردستی کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے والدین بھی مجھے معاف کر چکے تھے، کیونکہ ان باتوں کی اہمیت نہیں رہی تھی۔ میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ نور کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ نور کے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے ہی اسے سنبھالا تھا، بالکل بہنوں کی طرح، اور ہم اب مل کے رہتے ہیں۔ یہ وہ بھی جانتی ہے کہ اذلان میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں بھی یہ جانتی ہوں کہ وہ نور کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ایسا ہر گھر میں نہیں ہوتا۔ اس کہانی کو پڑھ کے مرد حضرات 2 شادیوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ ضروری نہیں ہے کہ نور اور عجیہ جیسا اتفاق ان کی بیویوں میں بھی ہو۔ کبھی بازی الٹی بھی پڑ جاتی ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔